ہماری نماز میں سکون کس طرح آئے۔ 5 چیزیں یہ ذہن نشین کر لیں، اس طرح ہماری نماز بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے نماز کا طریقہ سیکھیں۔ اگر آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے تو پھر بھی جا کر دوبارہ حدیث دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے۔ اس طرح آپ جو ہے نماز کو سنت کے مطابق ادا کر پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز کا ترجمہ یاد کریں، ساتھ ساتھ جو ہے عربی جب پڑھ رہے ہوں تو دل میں اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ دہرائیں۔ اس سے آپ کو اصل لذت ملے گی، آپ کا ذہن روشن ہو جائے گا۔ قیام لمبا کریں، زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کریں اور وہ قیام یعنی کہ قیام میں جو ہے آپ صورتیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس طرح آپ کو قرآن پاک کا الگ ثواب ملے گا پڑھنے کا، تلاوت کا، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نماز کا الگ سے ثواب ملے گا۔ اگر کسی کو کوئی صورت یاد نہیں تو چھوٹی صورتیں جو ہے قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، انا اعطیناک الکوثر، اس طرح کی صورتیں آپ زیادہ سے زیادہ یاد کر کر پڑھیں۔ آیت الکرسی بھی ہم جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں قیام میں۔ رکوع اور سجدے میں سکون اختیار کریں، دعائیں جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ صرف 3 بار ہی، ہم جب کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 3 بار ہی کہیں، ہم اس کو زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں، 1000 بار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع اور اتنا جو ہے لمبا سجدہ کرتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گمان ہونے لگتا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت تو نہیں فرما گئے۔ تو اس لیے آپ بھی لمبا جو ہے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر اور تسبیحات پڑھیں۔ اس طرح نماز کی ساری دعائیں یاد کریں، یعنی کہ اب جب ہم لوگ دعائے ابراہیمی پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے بعد بھی ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک میں بہت سی دعائیں ہیں، ہم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز خود سے نہیں ادا کرتے، آپ کو چنا جاتا ہے۔ آپ کی تہجد کے لیے، فجر کی نماز کے لیے آنکھ ایسے ہی نہیں کھل جاتی، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو چنا جائے، بس آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کو چن لینا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں۔ پھر آپ 1 گز اس کے پاس چل کر جائیں گے، وہ 2 گز آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی فضیلتیں کتنی زیادہ ہیں تو اگر ان کو گھٹنوں کے بل بھی چل کر آنا پڑے تو وہ پھر بھی آتے۔ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو کربلا والوں کو معاف ہونی تھی، جنہوں نے تپتی ریت پر جنگ کے دوران دشمن سے کہا نماز کا وقت ہے، جنگ روک دو۔ دشمن نے جنگ نہیں روکی، پھر آدھے لوگوں نے جنگ کی اور آدھے لوگوں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد نماز پڑھنے والوں نے جنگ کی اور دوسروں نے ان کی جگہ سنبھالی، انہوں نے یعنی کہ نماز ادا کی۔ جنگ میں بھی صلاۃ الخوف جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ دنیا کے سب کام یہاں کے یہاں ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، ساتھ صرف آپ کے نیک اعمال جائیں گے۔ اس لیے آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کیجیے تاکہ جو ہے ہم آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ وہاں پر اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مجھے مارے گی، اکیلا تو نہیں چھوڑے گی نا، مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اور بندے کا تعلق بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بندے سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تب بھی وہ روتا ہوا اللہ کے پاس ہی جائے، روئے گڑ گڑائے منا لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ بے شک سوچو، یہ جو تمہارے دل میں، یہ جو تمہاری آنکھوں میں جو نمی ہے نا، یہ اس کے خوف کی وجہ سے ہے۔ یہ گواہ ہے کہ وہ ناراض نہیں ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو یہ آنسو جو ہے انسان کی آنکھوں سے وہ چھن جاتے ہیں، لیکن وہ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ماں لوٹ کے آنے والے کو سینے سے لگا لیتی ہے، وہ تو پھر رب ہے ماں کے سینے میں ممتاز رکھنے والا، وہ کیسے اپنی رحمت سے نہیں ڈانپے گا، توبہ کرنے والوں کو کیسے معاف نہیں کرے گا۔
اپنے دل میں جو ہے وہ امید قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔